بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آج ہم آپ کے لیے جو کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں اس کا نام ہے معاشی دہشت گردی، ایک معاشی ضربکار کا اعتراف جرم۔ اس کتاب کے مصنف ہیں جان پرکنس اور اس کا ترجمہ کیا ہے محمد حنیف راؤ نے۔ آواز لبابہ حیدر کی ہے۔ اگر آپ بھی ہم سے کوئی کتاب ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں تو فون نمبر 0321434286 پر ہم سے رابطہ کریں۔ حصہ اول، 1963 تا 1971۔ باب نمبر 1، معاشی ضربکار کا ظہور۔ یہ سب کچھ انتہائی معصومانہ انداز میں ہوا۔ متوسط طبقے کے خاندان میں 1945 میں پیدا ہونے والا میں اکلوتا بچہ تھا۔ میرے والدین کا تعلق اس امریکی نسل سے تھا جو نیو انگلینڈ میں 300 سال سے رہائش پذیر تھی۔ ان کے کڑے اخلاقی اصول اور قدیم مذہبی رویے کئی نسلوں سے تنگ نظری کی حدوں کو چھوتے ہوئے نظم و ضبط کا پتہ دیتے تھے۔ اپنے خاندان میں وہ سب سے پہلے افراد تھے جنہوں نے کالج کی سطح تک تعلیم حاصل کی۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے ان کا تمام تر دار و مدار وظیفوں پر تھا۔ میری والدہ ہائی اسکول میں لاطینی زبان کی معلمہ تھیں۔ میرے والد جنگ عظیم دوم میں نیوی میں لیفٹیننٹ تھے۔ وہ اٹلانٹک میں ایک آتش گیر مرچنٹ میرین ٹینکر کی مسلح گارڈ کے انچارج تھے۔ جب میں ہینوور نیو ہیمپشائر میں پیدا ہوا تو اس وقت وہ ٹیکسس کے ایک اسپتال میں اپنے ٹوٹے ہوئے کولہے کا علاج کروا رہے تھے۔ 1 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے میں نے ان کو نہیں دیکھا۔ بعد ازاں انہوں نے دیہی نیو ہیمپشائر کے لڑکوں کے ایک اقامتی اسکول ٹلٹان میں مختلف زبانیں پڑھانے کی ملازمت اختیار کر لی۔ اسکول کی عمارت ایک پہاڑی پر اپنا سر اونچا کیے ایسے کھڑی تھی جیسے اپنی بلندی پر ناز کر رہی ہو۔ اس قصبے کا نام بھی ٹلٹان ہی تھا۔ خصوصی ادارے کا دستور تھا کہ ہر گریڈ لیول میں صرف 50 طلبہ داخل کیے جاتے تھے۔ طلبہ زیادہ تر بیونس آئرس، کراکس، بوسٹن اور نیو یارک کے دولت مند خاندانوں کے چشم و چراغ ہوتے تھے۔ میرے گھرانے میں روپے پیسے کی کمی محسوس ہوتی تھی، لیکن ہم غربت کی زد میں بھی نہ تھے۔ اسکول کے اساتذہ کی تنخواہیں اگرچہ کم تھیں، لیکن ہماری تمام ضروریات اسکول پوری کرتا تھا۔ مثلاً خوراک، رہائش، پانی، سردی سے بچاؤ، لان کو درست کرنا اور برف ہٹانے کے تمام انتظامات اسکول کی طرف سے بلا معاوضہ تھے۔ اپنی 4تھی سالگرہ سے ہی میں پریپ اسکول کے ڈائننگ روم میں کھانا کھاتا تھا۔ جس فٹ بال ٹیم کے والد کوچ تھے اس کے لیے بال کی دیکھ بھال کرتا اور لاکر روم میں کھلاڑیوں کو تولیہ تھماتا تھا۔ یہ بات غالباً کم بیانی ہوگی اگر یہ کہا جائے کہ اساتذہ اور ان کی بیگمات اپنے آپ کو مقامی لوگوں کی نسبت برتر سمجھتے تھے۔ میں اپنے والدین کو مذاق کے طور پر یہ کہتے ہوئے سنتا تھا کہ ہم اس جاگیر کے آقا ہیں اور ان گھٹیا پینڈو کسانوں پر حاکم ہیں۔ مجھے اس بات کی سمجھ تھی کہ یہ بات وہ محض مذاق کے طور پر نہیں کہتے تھے۔ میرے ابتدائی اور مڈل اسکول کے دوستوں کا تعلق اسی پینڈو طبقے سے تھا۔ یہ لوگ بہت ہی غریب تھے۔ ان کے والدین مٹی میں کام کرنے والے کسان، لکڑہارے اور کارخانوں میں مزدور تھے۔ میرے والدین پینڈو لڑکیوں سے میرا میل جول پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ ان کو پھوڑ اور طوائف کہا کرتے تھے۔ میں پہلی جماعت سے ان لڑکیوں سے اسکول کی کتابوں اور رنگین چوکوں کا تبادلہ کیا کرتا تھا، اور کچھ مدت گزرنے کے بعد ان میں سے 3 کے ساتھ میں نے محبت بھی کی، این، پرسیلا اور جوڈی۔ میں اپنے والدین کا نقطہ نظر سمجھنے سے قاصر تھا، لیکن بالآخر میں نے ان کی رائے کا احترام کیا۔ ہر سال موسم گرما کی 3 ماہ کی چھٹیاں منانے کے لیے ہم ایک جھیل کے کنارے ہٹ میں جایا کرتے تھے جو میرے دادا نے 1921 میں بنائی تھی۔ یہ چاروں اطراف سے جنگلات سے گھری ہوئی تھی، اور رات کے وقت ہم الوؤں اور پہاڑی شیروں کی آوازیں سنا کرتے تھے۔ ہمارا کوئی ہمسایہ نہ تھا۔ گرد و نواح میں میں واحد بچہ تھا۔ میں ابتدائی سالوں میں اس افسانوی تصور کے زیر اثر وقت گزارتا تھا جیسے یہ درخت راؤنڈ ٹیبل کے جنگجو نائٹ ہوں اور این، پرسیلا اور جوڈی مصیبت میں گھری دوشیزہ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے جذبات اتنے ہی شدید تھے جتنے کہ گنیور کے بارے میں لانسلٹ کے۔ 14 سال کی عمر میں مجھے ٹلٹان اسکول میں مفت تعلیم حاصل کرنے کا موقع میسر آ گیا۔ والدین کے اکسانے پر میں نے اس قصبے کی ہر چیز سے منہ پھیر لیا اور اپنے پرانے دوستوں کو کبھی نہ دیکھا۔ جب میرے نئے ہم جماعت چھٹیاں گزارنے اپنے عالیشان گھروں کو چلے گئے تو میں اس پہاڑی مقام پر تنہا رہ گیا۔
ان کے ساتھ نئی نویلی لڑکیاں ہوتی تھیں، جبکہ میری کسی لڑکی سے دوستی نہ تھی۔ میں جن لڑکیوں کو جانتا تھا وہ سب کی سب پھوڑ تھی۔ میں نے ان سب سے علیحدگی اختیار کر لی تھی اور وہ بھی مجھے بھول چکی تھی۔ میں بالکل یکا و تنہا رہ گیا اور بری طرح ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔ میرے والدین جوڑ توڑ کے ماہر تھے۔ انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ تم کتنے خوش قسمت ہو کہ تمہارے سامنے عالیشان مواقع موجود ہیں، اور ایک دن ضرور تمہیں اس بات کا احساس ہوگا، اور ایک دن تمہیں ایک کامل بیوی ملے گی جو ہمارے بلند اخلاقی معیار سے مطابقت رکھتی ہوگی۔ یہ باتیں سن کر میں اندر سے پیچ و تاب کھاتا رہتا تھا۔ میں جن سے مخالف کے قرب کا متلاشی تھا۔ ایسے میں ایک پھوڑ عورت کا تصور بھی پرکشش تھا۔ بغاوت پر اتر آنے کے بجائے میں نے اپنا غصہ ٹھنڈا کیا اور پختہ عزم کیا کہ میں اپنی مایوسی کا مداوع دوسروں پر سبقت لے جانے سے کروں گا۔ میں آنرس کا طالب علم تھا، 2 یونیورسٹی ٹیموں کا کپتان اور اسکول کے اخبار کا ایڈیٹر۔ میں نے مضبوط ارادہ کیا ہوا تھا کہ میں اپنے امیر ہم جماعتوں سے آگے نکلوں گا اور ٹلٹان کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دوں گا۔ آگے چل کر مجھے کھیلوں کی بنیاد پر براؤن کے لیے ایک مکمل وظیفہ ملا، اور اس کے ساتھ ہی مڈل بری کے لیے ایک تعلیمی وظیفہ بھی۔ میں نے براؤن کو پسند کیا کیونکہ میں کھلاڑی بننا چاہتا تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ ادارہ ایک شہر میں واقع تھا۔ میری والدہ مڈل بری کی گریجویٹ تھی اور والد نے بھی یہیں سے ماسٹرز کیا تھا۔ اگرچہ براؤن آئیوی لیگ میں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ مڈل بری کو ہی ترجیح دیتے تھے۔ میرے والد نے مجھے سمجھا کہ خدا نخواستہ کھیلوں کی دنیا میں تمہاری ٹانگ ٹوٹ جائے تو کیا یہ بہتر نہیں کہ تم تعلیمی وظیفے کی طرف جاؤ؟ میں بل کھا کے رہ گیا۔ میرے خیال کے مطابق مڈل بری محض ٹلٹان ہی کی توسیع یافتہ شکل تھی، اس فرق کے ساتھ کہ وہ دیہی نیو ہیمپشائر کے بجائے دیہی ورمنٹ میں واقع تھی۔ مانا کہ یہ مخلوط تعلیمی نظام مروج تھا، لیکن میں غریب طالب علم تھا اور باقی سبھی دولت مند خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ علاوہ ازیں میں گزشتہ 4 سالوں میں کسی لڑکی کے ساتھ مل کر اسکول نہیں گیا تھا۔ مجھ میں خود اعتمادی کا فقدان تھا، اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر سمجھتا تھا، اور حقیقت ہے کہ میں بہت زیادہ غمزدہ تھا۔ میں نے والد کو منانے کی کوشش کی کہ میں اس چکر سے باہر ہی رہوں، یا کم از کم 1 سال کے لیے اس میں شمولیت اختیار نہ کروں۔ میں بوسٹن جانا چاہتا تھا تاکہ زندگی اور خصوصاً عورتوں کے بارے میں مزید کچھ جان سکوں۔ وہ یہ سب سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ میں دوسرے بچوں کو کالج جانے کے لیے کیسے کہہ سکتا ہوں جبکہ میرا اپنا ہی بیٹا کالج میں ٹکنے کے لیے تیار نہیں۔ رفتہ رفتہ مجھ پر یہ بات عیاں ہوتی چلی گئی کہ زندگی اتفاقات کا مجموعہ ہے۔ پتہ کی بات یہ کہ ان اتفاقات کے بارے میں ہمارا کیا رد عمل ہوتا ہے، اور جس چیز کو عموماً آزاد رائے کہا جاتا ہے ہم اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ تقدیر کے داؤ پیچ کی حدود میں رہتے ہوئے ہمیں جو مختلف انواع کے مواقع نصیب ہوتے ہیں، ان میں سے ہم کس کا انتخاب کرتے ہیں اسی سے طے ہوتا ہے کہ ہم کون ہیں۔ 2 بڑے اتفاقات جنہوں نے میری زندگی ترتیب دی وہ مڈل بری میں پیش آئے۔ پہلا واقعہ ایک ایرانی کی شکل میں ظہور پذیر ہوا جو ایک جرنیل کا بیٹا تھا۔ جرنیل خود شاہ ایران کا ذاتی مشیر تھا۔ دوسرا ایک حسین و جمیل نوجوان لڑکی این جو میرے لڑکپن کے تخیلات کی محبوبہ تھی۔ پہلا، جس کو میں فرحات کے نام سے پکاروں گا، میرے ساتھ روم میں پیشہ ورانہ فٹ بال کھیل چکا تھا۔ اس کا جسم کثرتی، بال سیاہ گھنگھریالے، بھوری ملائم آنکھیں اور مجموعی مقناطیسی شخصیت کا سحر ایسا تھا کہ عورتیں اس کے سامنے بے بس ہو جاتی تھیں۔ وہ بہت سی باتوں میں میرا الٹ تھا۔ اس کو دوست بنانے کے لیے مجھے بہت تگدو کرنا پڑی۔ اس نے مجھے بہت سی باتیں سکھائیں جو آنے والے وقت میں میرے لیے بہت کارآمد ثابت ہو سکتی تھی۔ میں ان سے بھی ملا، اگرچہ وہ انتہائی سنجیدگی کے ساتھ ایک ایسے نوجوان کے ساتھ محبت کی پنگیں چڑھا رہی تھی جو کسی دوسرے کالج کا طالب علم تھا۔ اس کے باوجود اس نے مجھے اپنے دامن میں پناہ دی۔ ہماری پاکیزہ محبت کا وہ پہلا رشتہ تھا جس کا مجھے تجربہ ہوا۔ فرحات نے مجھے شراب نوشی، پارٹیوں میں جانے اور والدین کو نظر انداز کرنے کا حوصلہ دیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ والد کے ساتھ کھاتا برابر کرنے کے لیے میں تعلیمی لحاظ سے لنگڑا لولا ہو جاؤں گا۔ میرے گریڈز گرتے چلے گئے اور میرا وظیفہ ختم ہو گیا۔ تعلیمی سال کے دوسرے سال کے درمیان میں نے فیصلہ کیا کہ تعلیم جاری نہیں رکھوں گا۔ میرے والد نے مجھے دھمکی دی کہ وہ مجھ سے تعلقات منقطع کر لیں گے۔ فرحات نے میرے احمقانہ اقدام میں ہمت بڑھائی۔
میں ایک طوفانی کیفیت میں ڈین کے دفتر میں داخل ہوا اور اسکول چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ یہ میری زندگی کا انتہائی نازک مرحلہ تھا۔ فرحاد اور میں نے قصبے میں اپنی آخری رات ایک مقامی بار میں منائی۔ نشے میں دھت ایک دیو ہیکل کسان نے میرے اوپر الزام عائد کر دیا کہ میں اس کی بیوی کے ساتھ محبت کی بینگیں بڑھا رہا تھا۔ اس نے مجھے اوپر اٹھایا اور ایک دیوار پہ دھکیل دیا۔ فرحاد ہم دونوں کے بیچ میں آ گیا۔ دفتن اس نے چاقو نکالا اور کسان کے گال کو چیر ڈالا۔ پھر وہ کمرے میں سے کھینچتا ہوا مجھے ایک طرف لے گیا اور کھڑکی سے باہر دھکیل دیا۔ میں نیچے بہنے والی ندی سے کافی بلندی پر واقع کگر پر گرا۔ وہاں سے ہم نے چھلانگ لگائی اور دریا کے کنارے کنارے دوڑتے ہوئے اپنے کمرے میں پہنچے۔ اگلی صبح جب کیمپس پولیس نے پوچھ گچھ کی تو میں نے کسی ایسے واقعے سے قطعاً لا علمی کا اظہار کیا، لیکن فرحاد کو کالج سے نکال دیا گیا۔ ہم دونوں بوسٹن چلے گئے اور وہاں ایک اپارٹمنٹ میں اکٹھے رہنے لگے۔ میں نے ہرسٹ کے ریکارڈ امریکن سنڈے ایڈورٹائزر اخبار میں چیف ایڈیٹر کے ذاتی معاون کی حیثیت سے ملازمت کر لی۔ 1965 میں میرے چند دوست فوجی خدمات کے لیے بلا لیے گئے۔ میں نے اس آفت سے بچنے کے لیے بوسٹن یونیورسٹی کے بزنس ایڈمنسٹریشن کالج میں داخلہ لے لیا۔ اس وقت تک این اپنے دوست کے ساتھ تعلقات منقطع کر چکی تھی اور وہ اکثر مڈل بری سے مجھے ملنے آیا کرتی تھی۔ میں اس کی کرم فرمائی پر دل و جان سے اس کو خوش آمدید کہتا تھا۔ وہ 1967 میں گریجویشن کر چکی تھی جبکہ میرا بھی 1 سال باقی تھا۔ میں نے اس کو پیشکش کی کہ ہم دونوں اکٹھے رہیں، لیکن اس نے شادی سے قبل ایسے کسی امکان کو سختی کے ساتھ رد کر دیا۔ میں بطور مذاق اس انداز کو بلیک میلنگ کہا کرتا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے اس کی یہ فرسودہ اور مصنوعی حیاداری والی سوچ میرے والدین کے اخلاقی اصولوں ہی کا تو ہے۔ تاہم میں اس کی رفاقت سے پوری طرح لطف اندوز ہو رہا تھا، لیکن اس سے زیادہ کا خواہش مند تھا۔ ہم نے شادی کر لی۔ این کے والد انتہائی ذہین و فتین انجینئر تھے اور انہوں نے ایک اہم قسم کی میزائل کے لیے نیویگیشن سسٹم ایجاد کیا تھا، جس کی بنا پر ان کو نیوی میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز کیا گیا۔ ان کے بہترین دوست، جن کو این انکل فرینک، یہ ان کا اصل نام نہیں ہے، کہہ کر پکارا کرتی تھی، نیشنل سیکیورٹی ایجنسی میں ایگزیکٹو کے عہدے پر فائز تھے۔ یہ ادارہ ناسا، جس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں، بعض پہلوؤں سے ملک کا سب سے بڑا جاسوس ادارہ ہے۔ ہماری شادی کے تھوڑے عرصے بعد فوج کی طرف سے مجھے میڈیکل کے لیے بلایا گیا۔ میں میڈیکل میں فٹ قرار پایا اور گریجویشن کے بعد ویتنام جانے کا خطرہ سر پر منڈلانے لگا۔ اگرچہ جنگ میرا پسندیدہ موضوع رہا ہے، لیکن جنوب مشرقی ایشیا میں جنگ کے تصور سے بھی میں جذباتی طور پر ٹوٹ پھوٹ گیا۔ میں اپنے سامراجی آبا و اجداد کی رسمیہ داستانوں کے زیر سایہ پروان چڑھا ہوں۔ ان میں تھامس پین اور ایتھن ایلن بھی شامل ہیں۔ میں نے نیو انگلینڈ اور نیو یارک کے وہ تمام میدان جنگ دیکھے ہیں جن میں فرانسیسی، انڈین اور انقلابی جنگیں لڑی گئیں۔ میں نے وہ تمام تاریخی ناول پڑھ ڈالے جن تک میری رسائی ہو سکی۔ حقیقت ہے کہ جب فوجی اسپیشل یونٹس پہلی مرتبہ جنوب مشرقی ایشیا پہنچی تو مجھے بڑا اشتیاق تھا کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں، لیکن جیسے میڈیا نے وہاں ہونے والے ظلم و ستم اور امریکی پالیسی کے تضاد پر سے پردہ اٹھایا تو میرے خیالات بدلنے شروع ہوئے۔ میں سوچتا رہا کہ ایسے حالات میں پین کس کا ساتھ دیتا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ ضرور ہمارے دشمن ویتنام کا ساتھ دیتا۔ اس صورتحال میں انکل فرینک میرے نجات دہندہ بن کر آئے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ناسا کی ملازمت میں یہ سہولت ہے کہ اس کی وجہ سے لازمی فوجی خدمات کو مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی ایجنسی میں میٹنگز کا سلسلہ شروع کروایا جس میں دن بھر کی تھکا دینے والی طویل لکھائی شامل تھی۔ مجھے بتایا گیا کہ ان ٹیسٹوں کے ذریعے یہ طے کیا جائے گا کہ کیا میں ناسا میں داخلے اور تربیت کے لیے موزوں امیدوار ہوں۔ اگر ایسا ہوا تو اس کے ذریعے میرے مثبت اور منفی پہلو کھل کر سامنے آ جائیں گے اور انہی نکات کی بنا پر میرے مستقبل کا نقشہ بنے گا۔ ویتنام جنگ کے بارے میں میرا جو رد عمل تھا اس کو دیکھتے ہوئے مجھے پورا یقین تھا کہ میں اس ٹیسٹ میں فیل ہو جاؤں گا۔ ان امتحانات کے دوران میں نے تسلیم کیا کہ ایک وفادار امریکی کی حیثیت سے میں ویتنام جنگ کا مخالف ہوں، اور اس وقت میری حیرت کی کوئی انتہا نہ تھی جب میں نے دیکھا کہ انٹرویو لینے والوں نے اس موضوع کو چھیڑا تک نہیں۔ اس کے بجائے ان کی توجہ کا مرکز میری پرورش، والدین کی جانب میرا رویہ اور میری وہ جذباتی کیفیت تھی کہ میں بے شمار دولت مندوں اور دولت ہی کو
سب کچھ سمجھ لینے والوں کے درمیان ایک غریب مسکین بچہ تھا۔ انہوں نے میری اس مایوسی اور جھنجھلاہٹ کو بھی خوب کھنگالا جو عورت سیکس و دولت نہ ہونے کی وجہ سے میرے اندر معزز تھی۔ اس کے علاوہ ان کی توجہ کا مرکز میری خیالی دنیا اور ناقابل تسکین خواہشات کا وہ تانا بانا تھا جو میرے گرد بنا جا رہا تھا۔ انہوں نے فرحات کے ساتھ میرے تعلقات کو جتنی اہمیت دی وہ میرے لیے حیران کن تھی، اور اس کو بچانے کے لیے میں نے کیمپس پولیس سے جو جھوٹ بولا تھا اس میں ان کی دلچسپی بھی ایک معمہ تھی۔ یہ تمام معاملات شروع میں تو مجھے منفی لگے اور میں نے سوچ لیا کہ ناسا میں کامیابی ممکن نہیں، لیکن انٹرویو کا سلسلہ جاری رہا جس کی وجہ سے تصویر کا دوسرا رخ نظر آنے لگا۔ یہ بات مجھے چند سالوں بعد معلوم ہوئی کہ ناسا کے نقطہ نظر سے یہ تمام منفی پہلو در حقیقت مثبت تھے۔ ان کی تشخیص کا محور میری ملک سے وفاداری کم اور میری ذاتی محرومیت اور جھنجھلاہٹ زیادہ تھی۔ والدین سے ناراضگی، عورتوں کا خوف اور ایک اچھی زندگی گزارنے کی تمنا، یہ وہ معاملات تھے جن کی جانب ان کا میلان شدید تھا۔ وہ یہ بات سمجھ چکے تھے کہ اس شخص کو اپنے ڈھب پر لایا جا سکتا ہے۔ اسکول کی تعلیمی سرگرمیوں اور کھیل کے میدان میں دوسروں پر سبقت لے جانے کا عزم، والد کے خلاف میری بغاوت، غیر ملکیوں سے گھل مل جانا اور بلا جھجک پولیس کے سامنے جھوٹ بول دینا، یہ وہ خصوصیات تھیں جن کی انہیں تلاش تھی۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ فرحات کے والد ایران میں موجود امریکی انٹیلیجنس گروہ کے لیے کام کرتے تھے۔ اس لحاظ سے فرحات کے ساتھ میری دوستی یقیناً ایک مثبت پہلو لیے ہوئے تھی۔ NSA ٹیسٹ یعنی ناسا ٹیسٹ کے چند ہفتے بعد مجھے یہ پیشکش ہوئی کہ چند ماہ بعد جو مجھے یونیورسٹی ڈگری ملنے والی تھی وہ حاصل کر کے میں جاسوسی کے فن میں تربیت حاصل کروں۔ اس سے پہلے کہ میں اس پیشکش کو رسمی طور پر قبول کرتا، میں نے اپنے ذہنی میلان کی وجہ سے بوسٹن یونیورسٹی میں پیس کور کے زیر انتظام منعقد ہونے والے ایک سیمینار میں شرکت کی۔ ناسا کی طرف پیس کور کی ملازمت میں بھی یہ سہولت تھی کہ اس کے ملازمین کے لیے لازمی فوجی ملازمت مؤخر کی جاتی تھی۔ مذکورہ سیمینار میں شرکت ان اتفاقات میں سے ایک تھا جو کہ فوری طور پر تو غیر اہم نظر آتے ہیں لیکن بالآخر زندگی کی راہ تبدیل کرنے والے ثابت ہوتے ہیں۔ پیس کور کے نمائندے نے وضاحت کرتے ہوئے دنیا بھر کے ان مقامات کی نشاندہی کی جہاں رضاکاروں کی خاص طور پر ضرورت تھی۔ ان میں سے ایک امیزون کے علاقے میں بارانی جنگلات کا علاقہ تھا، جہاں ان کے مطابق اب بھی مقامی لوگ اسی حالت میں رہتے ہیں جیسے کہ شمالی امریکہ میں یورپی باشندوں کی آمد کے وقت وہاں کے اصل باشندے رہا کرتے تھے۔ میں نے ہمیشہ ہی سے اب ناقص کی طرح رہنے کا خواب دیکھا تھا جو میرے آباء و اجداد کی نیو ہیمپشائر میں آمد کے وقت وہاں کے اصل باسی تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ میری رگوں میں اب ناکی خون دوڑ رہا ہے اور میں جنگلات کے بارے میں لوگ کہانیاں جاننے کا خواہش مند تھا۔ پیس کو ریکروٹر کی گفتگو کے بعد اس سے ملا اور دریافت کیا کہ امیزون میں تعیناتی کے کیا امکانات ہیں۔ اس نے مجھے یقین دہانی کروائی کہ اس علاقے میں رضاکاروں کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور یہ کہ میرے لیے وہاں بہت شاندار مواقع ہیں۔ میں نے فوراً ہی انکل فرینک کو کال کیا۔ اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب انکل فرینک نے پیس کور میں جانے کے لیے میری حوصلہ افزائی کی۔ اس نے مجھے اعتماد میں لیتے ہوئے کہا کہ ہنوئی کے سقوط کے بعد امیزون ہی سرگرمیوں کا مرکز ہوگا۔ انکل فرینک جیسی پوزیشن پر فائز لوگوں کی نظروں میں ہنوئی کا مفتوح ہونا اس وقت یقینی تھا۔ امیزون میں تیل کے وسیع ذخائر ہیں۔ انکل فرینک نے تبصرہ کیا، وہاں ہمیں ایسے ایجنٹ کی شدت سے ضرورت رہے گی جو مقامی لوگوں کو سمجھتے ہوں۔ انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ پیس کور تربیت کے لیے بہترین جگہ ہے اور تلقین کی کہ ہسپانوی اور مقامی زبانوں پر عبور حاصل کروں۔ پھر ایک طرح سے مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگے، ہو سکتا ہے کہ سرکاری ملازمت کے بجائے تمہارا مستقبل کسی پرائیویٹ کمپنی کے ساتھ وابستہ ہو جائے۔ ابناکی امریکہ کے اصل مقامی باشندوں کا ایک قبیلہ ہے۔ ان کی آبادی بہت کم ہے لیکن ان کی اکثریت نیو انگلینڈ اور کیوبیک میں رہائش پذیر ہے۔ اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہنا چاہتے تھے۔ مجھے ایک جاسوس کے درجے سے اٹھا کر معاشی ضربکار کے مقام پر فائز کیا جا رہا تھا۔ میں نے اس اصطلاح سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی اور آنے والے چند سالوں تک بھی شاید نہ سنتا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ سینکڑوں مرد اور عورتیں دنیا بھر میں بکھرے پڑے ہیں جو مشاورتی فرموں یعنی کنسلٹنگ فرمز اور پرائیویٹ کمپنیوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ انہوں نے کبھی کسی حکومتی ادارے سے ایک پائی تک تنخواہ کی مد میں وصول نہیں کی، لیکن اس کے باوجود وہ سلطنت کے مفادات کے لیے کام کرتے تھے۔
میں کسی طور پر اندازہ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایک نئی قسم کی فوج کا ظہور ہو رہا ہے جس کے عہدوں کے القاب بڑے عاجزانہ ہوں گے اور ہزارویں یعنی ملینیم کے اختتام تک ان کی تعداد ہزاروں میں ہوگی، اور یہ کہ میں اس بڑھتی ہوئی فوج کی ہیئت گری میں ایک اہم کردار ادا کروں گا۔ این اور میں نے پیس کور میں درخواست دے دی اور امیزون میں تعیناتی کی خواہش کا اظہار کیا۔ جب ہمارا پروانہ تعیناتی موصول ہوا تو مجھے شدید مایوسی ہوئی۔ ہمیں ایکواڈور بھیجا جا رہا تھا۔ میری سادگی ملاحظہ کیجئے کہ میں اپنے پاؤں پٹک رہا تھا کہ میں نے تو امیزون مانگا تھا، یہ بیچ میں افریقہ کا قصبہ کہاں سے آ گیا؟ میں نے ایکواڈور کی تلاش میں ایٹلس کی برگردانی شروع کر دی۔ اس وقت مجھے سخت الجھن ہوئی جب براعظم افریقہ میں ایکواڈور کہیں بھی نظر نہ آیا۔ انڈیکس دیکھا تو عقدہ کھلا کہ ایکواڈور واقعی لاطینی امریکہ میں ہے۔ جب نقشہ غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ دریاؤں کا جو سلسلہ اینڈین گلیشیئر سے نکلتا ہے وہی عظیم دریا امیزون کا منبع ہے۔ مزید مطالعے سے معلوم ہوا کہ ایکواڈور کے جنگلات دنیا کے چند بڑے اور مختلف انواع جنگلات میں سے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوا کہ مقامی لوگ اب بھی کم و بیش اسی حال میں رہ رہے ہیں جیسے کہ ہزاروں سال پہلے رہتے تھے۔ ہم نے یہ ملازمت قبول کر لی۔ ہم دونوں نے پیس کور کی تربیت جنوبی کیلیفورنیا میں مکمل کی اور ستمبر 1968 میں ایکواڈور کے لیے چل پڑے۔ امیزون میں ہم شواڑ لوگوں کے ساتھ رہے جن کا رہن سہن واقعی نو آبادیاتی نظام سے قبل کے شمالی امریکہ کے مقامی لوگوں سے ملتا جلتا تھا۔ انڈیز میں ہم نے انکاز کی نسل کے لوگوں کے ساتھ بھی کام کیا۔ میرے گمان میں بھی نہ تھا کہ دنیا میں ایسے کسی خطے کا وجود ہے۔ اب تک لاطینی امریکہ کے جن لوگوں سے میری ملاقات تھی وہ اس ابتدائی اسکول میں پڑھنے والے بچے تھے جہاں میرے والد پڑھایا کرتے تھے۔ مجھے ان مقامی لوگوں سے ایک طرح کی ہمدردی سی ہو گئی جن کی گزر اوقات محض شکار اور زراعت پر تھی۔ میں ایک عجیب سی اپنائیت ان کے ساتھ محسوس کرنے لگا تھا۔ ان کو دیکھ کر مجھے وہ پینڈو یاد آنے لگتے تھے جن کو میں پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ ایک دن ایک شخص انار گریف نامی ہماری آبادی کے ہوائی اسٹرپ پر اترا۔ وہ چیس ٹی مین کا نائب صدر تھا۔ یہ ایک بین الاقوامی مشاورتی فرم ہے جو بہت ہی دھیمے انداز میں کام کرتی ہے۔ اس کے فرائض میں ایسے مطالعاتی تجزیے شامل ہیں کہ کیا ورلڈ بینک ایکواڈور اور اس کے پڑوسی ممالک کو پن بجلی، ڈیم اور دیگر ہیکل اساسی یعنی انفراسٹرکچر کی تعمیر کے لیے اربوں ڈالر قرض دے۔ یہ شخص انیار امریکی فوج کے ریزرو میں کرنل بھی تھا۔ اس نے مجھ سے مین جیسی کمپنی کے لیے کام کرنے کے فوائد پر بات کرنا شروع کی۔ جب میں نے اس کو بتایا کہ پیس کور میں آنے سے پہلے مجھے ناسا میں بھی ملازمت کی پیشکش ہوئی تھی اور یہ کہ میں سوچ رہا ہوں کہ واپس ان کے پاس ہی چلا جاؤں، تو اس نے بتایا کہ وہ ایک وقت میں ناسا کا رابطہ افسر بھی رہ چکا ہے۔ اس نے جس انداز سے مجھے دیکھا اس سے مجھے شبہ ہوا کہ شاید اس کے فرائض میں یہ بھی شامل ہے کہ میری صلاحیتوں کا جائزہ لے۔ اب مجھے یقین ہو چلا تھا کہ وہ میری ذات کے بارے میں شواہد مکمل کر رہے ہیں جس میں یہ بھی شامل تھا کہ میں کس حد تک ایسے ماحول میں فٹ ہو سکتا ہوں جس کو اکثر شمالی امریکی اپنے لیے مخالفانہ تصور کرتے ہیں۔ ہم نے چند روز ایکواڈور میں اکٹھے گزارے۔ اس کے بعد ڈاک کے ذریعے ہمارا رابطہ رہا۔ اس نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ایکواڈور کے معاشی مستقبل کے بارے میں ایک رپورٹ اس کو پیش کروں۔ مجھے لکھنے کا شوق تھا۔ ایک چھوٹا سا ٹائپ رائٹر بھی میرے پاس تھا۔ بس پھر کیا تھا، میں اس کی خواہش کے احترام میں خوشی خوشی کام پر لگ گیا۔ 1 سال کی مدت کے دوران میں نے انیار کو کم و بیش 15 طویل خطوط ارسال کیے۔ ان خطوط میں نے ایکواڈور کے معاشی اور سیاسی مستقبل پر اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ میں نے مقامی آبادی میں پائی جانے والی اس مایوسی، غم و غصہ اور جھنجھلاہٹ کا بھی جائزہ لیا جو ان مقامی لوگوں میں تیل کمپنیوں، بین الاقوامی ترقیاتی ایجنسیز اور اسی قسم کے دوسرے اداروں کے خلاف اس وجہ سے پائی جاتی تھی کہ یہ سب مل کر ان کو کشاں کشاں جدید دور میں لانا چاہتے تھے۔ جب پیس کور کا دورہ مکمل ہو گیا تو انیار نے مجھے مین کے ہیڈ آفس بوسٹن میں ایک ملازمت کے سلسلے میں انٹرویو کی پیشکش کی۔ ہماری نجی ملاقاتوں میں وہ بتا چکا تھا کہ مین کا بنیادی کاروبار انجینئرنگ تھا، لیکن اس کے سب سے بڑے موکل ورلڈ بینک کا تقاضا تھا کہ ہم اپنے اسٹاف میں ماہر اقتصادیات موجود رکھیں تاکہ پیشگی معاشی جائزے تیار کیے جا سکیں جن کی بنا پر انجینئرنگ منصوبوں کی وسعت اور ان منصوبوں کے قابل عمل ہونے کا تعین کیا جا سکے۔ اس نے مجھے اعتماد میں لیتے ہوئے بتایا کہ اس سے پہلے وہ 3 اعلیٰ تعلیم یافتہ ماہر معاشیات کی خدمات حاصل کر چکا ہے۔ ان میں سے 2 کے پاس ماسٹرز کی ڈگری تھی اور ایک پی ایچ ڈی تھا۔
یہ تینوں بری طرح ناکام ہوئے۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے، انیار نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، جو ایسے ممالک کے بارے میں معاشی پیشن گوئی کر سکے جن کے متعلق قابل اعتماد اعداد و شمار موجود ہی نہ ہوں۔ اس نے مجھے مزید معلومات فراہم کرتے ہوئے بتایا کہ وہ تینوں ہی معاہدے کی شرائط پوری کرنے میں مشکلات محسوس کرے ہیں۔ ان شرائط کے مطابق ان کو ایکواڈور، انڈونیشیا، ایران اور مصر جیسے ممالک کے دور دراز مقامات تک سفر کرنا تھا۔ وہاں مقامی رہنماؤں سے انٹرویو کر کے ان علاقوں کی معاشی ترقی کے مستقبل کے بارے میں اپنا ذاتی تجزیہ پیش کرنا تھا۔ ایک کو تو پاناما کے ایک الگ تھلگ گاؤں میں اعصاب شکنی کا دورہ پڑ گیا۔ اس کو پاناما کی پولیس اپنے حفاظت میں ایئرپورٹ لے گئی اور واپس امریکہ بھیج دیا۔ تم نے جو خطوط مجھے لکھے ہیں، مجھے ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ٹھوس شواہد اور اعداد و شمار موجود نہ ہوں تب بھی تم اپنے کام پر لگے رہو گے۔ ایکواڈور میں تم جن حالات میں رہ رہے ہو، اس کی بنا پر میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تم ہر جگہ ہی اپنی بقا کا راستہ بنا سکتے ہو۔ اس نے مزید بتایا کہ وہ ایک ماہر معاشیات کو تو فارغ کر چکا ہے، اور اگر میں یہ منصب قبول کر لوں تو باقی دونوں کے ساتھ بھی وہ یہی کچھ کرنے کو تیار ہے۔ یہ تھی وہ صورتحال جس کے تحت جنوری 71 میں مجھے ایک ماہر معاشیات کے طور پر مین میں ملازمت کی پیشکش کی گئی۔ اب میری عمر 26 سال ہو چکی تھی، اور یہی وہ عمر تھی جب کہ میں لازمی فوجی بھرتی کی پابندیوں سے آزاد ہو چکا تھا۔ میں نے این کے اہل خاندان سے مشورہ کیا اور انہوں نے یہ ملازمت کرنے کے حق میں رائے دی۔ غالباً اس میں انکل فرینک کی رضامندی بھی شامل ہوگی۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے رائے دی تھی کہ این ممکن ہے تم کسی پرائیویٹ فرم کے لیے کام کرنے لگو۔ کوئی بات کبھی بھی کھلے الفاظ میں نہیں کہی گئی، لیکن مجھے کوئی شبہ نہیں کہ مین میں میری ملازمت نتیجہ تھا ان کوششوں کا جو انکل فرینک 3 سال پیشتر شروع کر چکے تھے۔ اس ضمن میں جو دوسرا اہم عنصر تھا وہ میرا ایکواڈور میں تجربہ اور اس ملک کی معاشی و سیاسی صورت کے بارے میں میری تحریریں تھیں۔ میرا سر ہفتوں چکراتا رہا اور میری انا اونچی ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ میں نے بوسٹن یونیورسٹی سے محض بیچلر ڈگری لی تھی، اور یہ کسی بھی طرح ایک اعلیٰ درجے کی مشاورتی فرم میں اکنامسٹ کے منصب کے لیے ہم پلہ تعلیمی قابلیت نہ تھی۔ میں اندازہ کر سکتا تھا کہ بوسٹن یونیورسٹی کے وہ ہم جماعت جو کسی وجہ سے لازمی فوجی ملازمت سے رہ گئے تھے اور MBA یا کسی دیگر گریجویٹ ڈگری کے لیے کوشاں تھے، وہ میرے بارے میں جان کر جل بھن جائیں گے۔ میں نے عالم تصور میں اپنے آپ کو ایک جری خفیہ ایجنٹ کے طور پر دیکھا جو نت نئی سرزمین میں رواں دواں ہے، ہوٹل کے سوئمنگ پول کے گرد منڈلا رہا ہے، جس کے گرد رنگا رنگ کے نیم اریاں پیراکی سوٹ میں ملبوس عورتوں کا جھرمٹ ہے اور مارٹینی کا جام ہاتھ میں ہے۔ اگرچہ اس وقت یہ محض ایک سہانہ خواب تھا، لیکن آگے چل کر اس میں سے بہت کچھ حقیقت کا روپ دھارنے والا تھا۔ انیار نے مجھے بطور اکنامسٹ بھرتی کیا تھا، لیکن بہت جلدی عقدہ کھلنے والا تھا کہ میرے حقیقی فرائض منصبی اس سے بہت کچھ زیادہ تھے۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ میرا مشن میرے اندازے سے بھی زیادہ جیمز بانڈ کی مہمات کے قریب تر تھا۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے YouTube چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔